بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور دانشوران ملت، سب سے پہلے اس ذات پاک کا بے پناہ احسان اور شکر کہ اس نے ہم سب کو اہل ایمان اور آخری نبی کا امتی بنایا، ساتھ ہی آخری اور واحد معتبر مذہب اسلام کا نام لیوا بنایا۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا بے پناہ اور دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بالخصوص ہم سب اس علاقۂ پیپاڑ و اطراف کے باشندگان استقبال کرتے ہیں اپنے معزز اور معقر مہمان جناب حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی بستوی دامت برکاتہم، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و کنوینر دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، جن کی علمی و ملی خدمات کا ایک عالم معترف ہے۔ آپ نے اپنی صائب رائے اور روشن نگاہی سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد معروف صاحب قاسمی محتمم مدرسہ خادم الاسلام بھاکری کا، جنہوں نے نصف صدی پر محیط اپنی جلیل القدر خدمات سے اس علاقے کو فیضیاب ہونے کا موقع دیا اور دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا قاضی تبریز عالم صاحب قاسمی آرگنائزر دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور حضرت مولانا قاضی محمد اشفاق صاحب قاسمی قاضی شریعت دارالقضاء اکولہ مہاراشٹر کے بھی ہم انتہائی شکر گزار ہیں اور سب کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ اپنی قسم قسم کی ملی اور سماجی مشغولیتوں کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہم خردوں کی ذرہ نوازی فرمائی۔ اسی طرح شہنشین پر جلوہ افروز کئی اہم سماجی، ملی اور مذہبی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں فرداً ہر ایک کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، یہ ہم سب کے لیے ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کی متعدد، مقتدر اور ذمہ دار شخصیات اس دور افتادہ علاقے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذیلی شعبے نظام دارالقضاء کے قیام کے سلسلے میں تشریف فرما ہیں۔ یہ علاقہ جہاں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش 15-20 ہزار مسلمان آباد ہیں، کئی بزرگوں کی باطنی توجہ اور آمد و رفت کا مرکز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مذہب عطا فرمایا ہے جو اپنے تمام شعبوں میں کامل اور مکمل ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسانی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اور بڑے سے بڑے جھگڑے کا علاج موجود ہے۔ کوئی انسان اسی وقت دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب وہ دین اسلام کے تمام تر تعلیمات اور احکامات پر مکمل طور پر عمل کرے۔ دین اسلام کے جتنے شعبے ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کے ہیں، ان تمام کے حقوق کی بجا آوری کو اپنا اولین فریضہ سمجھے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان پر عمل کرے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومے گی اور انسان دنیاوی اور اخروی زندگی میں سرخرو ہوگا۔ انسان پر عذر شریعت جو احکام و حقوق عائد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، اول حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی وہ حقوق جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ اور بندے سے ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ، اور حقوق العباد یعنی وہ حقوق جن کا تعلق ایک بندے کا دوسرے بندوں کے ساتھ ہو، جیسے معاشرت، آپسی رہن سہن، شادی بیاہ، خرید و فروخت اور دیگر لین دین وغیرہ۔ قرآن و حدیث میں حقوق اللہ کو ادا کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کی ادائیگی کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے اور دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے اور اس کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کوتاہی دنیا میں جھگڑے کا سبب اور آخرت میں نیکیوں کے باوجود ناکامی اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا رہا ہے کہ انسان اپنے فرائض کو انجام دینے میں سست اور غافل رہتا ہے
لیکن اپنے حق سے بڑھ کر لینے میں بہت چست نظر آتا ہے۔ اس کے بڑے ہوئے حوصلے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانونی دائرے کو توڑنا چاہتے ہیں، اور انسان زیادہ کی طلب میں کبھی دوسروں پر اپنی برتری اور طاقت کے اظہار کے لیے، کبھی دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، اور کبھی غلط فہمی میں دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، اور یہی بات آپسی جھگڑوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ جھگڑا جب شروع ہوتا ہے تو کبھی ایک دوسرے کی حق تلفی اور تعلقات کے خاتمے پر ختم ہو جاتا ہے، اور ایک نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے پر حملے ہونے لگتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ظلم کو روکنے، حقدار کو حق دلوانے اور ہر شخص کو اپنی حد میں رکھنے کا نام ہی عدل و انصاف ہے، جس کو دین اسلام نے خصوصی اہمیت دی ہے۔ عدل و انصاف قائم رکھنے اور لوگوں کے جھگڑوں کو انصاف کے ساتھ حل کرنے کا حکم نہ صرف امت کو دیا گیا بلکہ خود انبیاء کرام جو گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں ان کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، جس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر نائب بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کیے گو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دشمن بھی ان کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کے آپسی معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمایا کیجیے۔ عدل و انصاف کے اسی عمل کو قضا کہتے ہیں۔ جہاں عدل و انصاف قائم کیا جائے اسے محکمہ قضا یا دارالقضا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت توجہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جھگڑے سنتے اور ان کے معاملات کا حکم خداوندی کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس کام کا حکم فرمایا، اور بہت سے صحابہ کرام کو اس کام پر مامور فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابن اسید کو مکہ میں قاضی بنایا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت فرمایا کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں مسئلے کا حل نہ مل پائے تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ہو تو حضرت معاذ نے عرض کیا، میں اجتہاد کروں گا، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کر کے قیاس سے فیصلہ کروں گا۔ حضرت معاذ کا یہ جواب سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو قضا کی ذمہ داری سونپی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نوجوان ہوں، محکمہ قضا کا علم اور تجربہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا اور تمہارے زبان کو لغزش سے بچائے گا۔ پھر یہ اصول تعلیم فرمایا کہ جب تمہارے سامنے فریقین آ کر بیٹھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے فریق سے بھی اس کی بات نہ سن لو، جیسا کہ تم نے پہلے فریق سے سنا ہے۔ تمہارے لیے اس صورت میں فیصلہ واضح ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ قضا کی خدمت انجام دی ہے اور کبھی بھی مجھ کو کسی فیصلے میں تردد نہیں ہوا۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس معاملے کی اہمیت کو برقرار رکھا گیا، اور خود صحابہ کرام نے اس فریضے کی انجام دہی میں مکمل توجہ دی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے دور میں انہوں نے خود بھی فیصلے کیے، اور مروی ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھے قاضی بنائیے تو حضرت ابوبکر نے ان کو قاضی بنایا۔ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تو عہد قضا کا زرین باب مانا جاتا ہے، اور ان کا وہ خط جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا اس باب میں بنیادی اصول کا درجہ رکھتا ہے، جس میں انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور تمام لوگوں کے ساتھ برابری سے پیش آنے، حق واضح ہو جانے پر غلطی سے رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص رہنے جیسی بیش بہا نصیحتیں فرمائی ہیں۔ خود سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں سے جھگڑے سن کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ اسلام میں اطاعت کے لازم ہونے میں دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک بظاہر مسلم مگر دل سے منافق شخص میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ بات دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ عدل و انصاف کے پیکر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی
سنوائی کے بعد غیر جانبدارانہ اور انصاف پر مبنی فیصلہ یہودی کے حق میں سنایا، لیکن منافق کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے باہر آ کر یہودی سے کہا، یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، چلو عمر کی عدالت میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب معاملہ حضرت عمر تک پہنچتا اور باتوں باتوں میں یہودی کی زبان سے نکل آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، حضرت عمر طیش میں آ گئے اور اٹھ کر اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد باہر آئے تو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اسی تلوار سے اس منافق کا سر کاٹ کر جہنم رسید کیا اور فرمایا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ میری تلوار ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، زرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں دن میرے پاس سے گم ہو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، یہ میری زرہ ہے، میرے قبضے میں موجود ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ قاضی شریح کی عدالت میں معاملہ پیش ہوا۔ قاضی شریح نے جب امیر المومنین کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے، پھر فرمایا، میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی موصوف نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریح نے زرہ دیکھی اور کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ زرہ آپ کی ہی ہے اور آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، لیکن اسلامی قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی نے بطور گواہ اپنے غلام عمر کو پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو پیش کیا، ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن آپ کے دونوں صاحبزادوں کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے مزید ایک گواہ چاہیے۔ اسلام میں دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کم از کم گواہ دو ضروری ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے حضرت عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل سچ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ نوجوان جنتیوں کے سرداروں کی گواہی قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شریح نے کہا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کے امیر کا معاملہ عدالت میں پیش ہے اور قاضی اپنے امیر کے خلاف شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق فیصلہ سنا دیتا ہے اور امیر المؤمنین بلا چونچرا اس کا فیصلہ قبول بھی کر لیتے ہیں، حیرت و تعجب میں پڑ گیا اور کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے اور یقیناً یہ زرہ آپ کی ہی ہے، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اٹھا لیا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ہے، آپ لے لیں۔ اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے وہ زرہ اور اپنا گھوڑا بھی اس کو ہدیہ کر دیا۔ یہ دو واقعات بطور مثال کے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے کئی واقعات ہیں جو اسلام کی عدالت و انصاف پسندی کی سچی تصویر ہیں، اور تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں جن میں قاضیوں اور حاکموں کی دو ٹوک فیصلوں نے دنیا میں اسلامی نظام، عدل و انصاف کی ایسی نمایاں مثال قائم کی ہے، جن میں قاضی شریح کے علاوہ قاضی عیاض، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، قاضی شریح، قاضی ابو حازم، قاضی ابو یوسف، قاضی منذر بن سعید وغیرہ کے نام جگ ظاہر ہیں۔ الغرض ہر زمانے میں مسلمانوں نے اسلام کے اس مقدس فریضے کو انجام دینے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ شریعت مطہرہ نے امت مسلمہ کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ اگر کبھی آپس میں کوئی اختلاف یا جھگڑا ہو جائے تو اسے شریعت کی روشنی میں ایک دوسرے کے حق میں حفاظت کے ساتھ ہی حل کیا جائے۔ فرمان خداوندی ہے، اے ایمان والو، اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ اور ایک دوسری جگہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ کو ایسے معاملات میں جن میں جھگڑا ہو حاکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں اور آپ کو حاکم نہ بنائیں، آپ کے فیصلے کو قبول کرنے میں دلوں میں تنگی نہ پائیں اور فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر کوئی قرآن و حدیث کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم، فاسق ہے اور کافر ہے۔ مسلم معاشرے میں ہر دور میں
خواہ وہ حاکم یا محکوم ہو، نظام قضا قائم کرنے کا خاصا اہتمام رہا ہے۔ وطن عزیز میں بھی مسلمانوں نے ہر دور میں قضا کا نظام قائم رکھا، اور مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں تو عدالتوں میں باقاعدہ مسلم قاضی ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں کے معاملات میں شریعت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ انگریزوں نے اپنی اسلام دشمنی کی وجہ سے اولاً تو مسلم قاضیوں کی تقرری موقوف کر دی، پھر آہستہ آہستہ نظام قضا کو ہی ختم کر دیا، اور مسلمانوں کے پرسنل مسائل کو بھی عام عدالتوں کے حوالے کر دیا، اور مسلمان جو اپنے معاملات شریعت کے مطابق حل کراتے تھے اس میں ایک بڑی دقت یہ محسوس کرنے لگے کہ بہت سے ایسے مسائل جن میں غیر مسلموں کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نافذ نہیں ہوتا، ان مسائل میں مسلمان عدالتوں کے بہترین نظام کے باوجود بھی اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے میں عاجز و بے بس نظر آنے لگے۔ دوسری طرف دین سے دوری، اسلامی احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے مسلم معاشرے میں بھی عورتوں پر ظلم ہونے لگا، اور کئی جگہوں پر نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کے مرتد ہونے تک کی خبریں آنے لگیں۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا، آج اگر اعداد و شمار سے کام لیا جائے اور نظر تدقیق و تفتیش سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں ایسی عورتوں کی تعداد جو اپنے خاوندوں کے جور و ستم کی تختہ مشق بنی ہوئی ہیں، یا خاوندوں کے مفقود اور لاپتہ ہونے کی وجہ سے نان شبینہ کی محتاج ہیں، یا ظالم شوہروں نے ان کو معلقہ بنا کر چھوڑ رکھا ہے، لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ ایسی مظلوم عورتیں جبکہ کسی طرح اپنے خاوندوں کے جور و ستم سے خلاصی حاصل نہیں کر سکتی، وہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں بدحواس ہو کر ارتداد کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں اس قسم کے دلخراش اور ناگفتہ بھی کتنے ہی کیس ہو چکے ہیں۔ درد مند مسلمانوں کا اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ ان بے کس اور بے بس مظلوم عورتوں کی گل و خلاصی کا پہلی فرصت میں سامان کریں، اور اس کی ایک ہی سبیل طریقہ ہے کہ محکمہ قضا دارالقضا قائم کرانے کی کوشش کریں، اور محکمہ قضا ان بیچاریوں کے مصائب کا علاج کرے۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ملک کی فرقہ پرست طاقتیں آزادی کے بعد سے ہی مسلسل اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح ملک کے قانون سے مسلم پرسنل لاء بورڈ یعنی اسلامی قانون کو، جو کہ اس ملک کے مسلمانوں کی ایک امتیازی شان ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے موجودہ حکومت کی طرف سے ہر ممکن کوشش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کبھی یوگا تو کبھی سوریہ نمسکار کے ذریعے مسلم بچوں کو اس کے لیے مجبور کرنے کی کوشش، تو کبھی ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی دھمکی، تو کبھی 3 طلاق کے نام پر اتنا پروپیگنڈا کہ پورے ملک کی میڈیا اسی کا رونا روئے۔ یہ ایک ایسی سازش ہے جس کے ذریعے مسلم سماج کی روح کو ہی فنا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے جو ہر نازک موڑ پر مسلمانوں کی اور قانون اسلام کی حفاظت کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آتا ہے، اور پھر شیطان کے چیلوں اور اسلام کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، جسے ہم اور آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ملک کے تمام مسلمانوں کو مشترکہ متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں تمام مسلک کے نمائندہ حضرات شامل ہیں۔ انہی ناگفتہ حالات کے پیش نظر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اجلاس کلکتہ 1958 میں یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں جگہ جگہ دارالقضا کا نظام قائم کیا جائے تاکہ مسلمان اپنے خاندانی و گھریلو مسائل، نکاح، طلاق، ہبہ اور وراثت کو شریعت کے مطابق حل کر سکیں، اور ہمارے ستم رسیدہ و مظلوم طبقے کو آسانی کے ساتھ کم سے کم خرچ اور کم وقت میں سب سے اہم بات یہ کہ شریعت کے مطابق انصاف مل سکے، اور مسلمان اپنے قانون شریعت پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے پلیٹ فارم سے ہونے والے تقریباً ہر اجلاس سے مسلمانوں کو یہ آواز دی کہ جگہ جگہ دارالقضا قائم کیے جائیں اور مسلمان اپنے گھریلو معاملات کو حل کرنے کے لیے دارالقضا سے رجوع کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حالیہ اجلاس منعقدہ نومبر 2016 میں کلکتہ میں بھی مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ مسلمان اپنے گھریلو معاملات کو دارالقضا سے ہی حل کریں، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں جہاں جہاں دارالقضا نہیں ہیں وہاں جلد از جلد دارالقضا قائم کیے جائیں۔ اس فیصلے کے بعد ملک کے بڑے بڑے شہروں اور بہت سے دوسرے علاقوں میں دارالقضا قائم کیے گئے، اور ملک کے مسلمان بھی آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس فیصلے کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہوئے دارالقضا سے رجوع ہونے لگے، اور وہاں سے فیصلے کروانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھنے لگے۔ ہمارا یہ دارالقضا بھی اسی سنہری سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ ان بزرگوں کی موجودگی میں شروع ہونے والا یہ
ہونے والی یہ کوشش ایک کامیاب اور بامراد کوشش ہوگی۔ علاقۂ پیپاڑ اور اطراف کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دینی اور ملی رہنمائی حاصل کریں گے۔ لہذا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ علاقۂ پیپاڑ جودھ پور کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ دو لوگوں یا دو گروپ کے درمیان صلح و مسالت کے لیے نیز اپنی مالی حقوق کو حاصل کرنے اور اپنے والدین اور پرکھوں کے چھوڑے ہوئے مال وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کروانے، ساتھ ہی اپنے گھریلو جھگڑے جیسے میاں بیوی کے جھگڑے، شوہر کا اپنی بیوی کو کھانا خرچہ نہ دینا، بیوی کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کو چھوڑ کر غائب و لاپتہ ہو جانا، شوہر کا طلاق دے کر مکر جانا، اسی طرح بیوی کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، بار بار بغیر کسی وجہ کے میکے چلی جانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ کو صلح، خلا یا بیوی کی رخصتی وغیرہ کے ذریعے قرآن و حدیث کے مطابق حل کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کرنے کے لیے دارالقضاء سے رجوع کریں۔ میں ایک بار پھر ہر ایک شخص کا اپنی طرف سے اور پورے علاقے کی جانب سے پرتپاک استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنے تمام رفقائے کار اور محسنین کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں جنہوں نے شب و روز میرا ساتھ دے کر آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.